راجکماری اور ایک مٹر کا دانہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت محل میں رانی اور راجا رہا کرتے تھے۔ وہاں کی رانی جو چاہتی تھی وہ ان کو مل جاتا تھا۔ وہاں اس محل میں بہت سے بچے رہتے تھے، لیکن رانی کا ایک ہی بیٹا تھا۔ انہوں نے اس کی پرورش کے لیے بہترین کھلونے اور بہترین کھانے رکھے ہوئے تھے۔ جلد ہی ان کا بیٹا جوان ہو گیا اور اس کی شادی کی عمر ہو گئی تھی۔ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اب تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم راجکماری کا انتخاب خود کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آس پاس کے راج محلوں میں جاؤ اور وہاں کی راجکماریوں سے بات چیت کر کے ان کو پسند کرو، لیکن ہاں، راجکماری کی آواز، اس کا پہننے اوڑھنے کا طریقہ، یہ سب بہت اچھا ہونا چاہیے۔ راجکمار اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اور وہ اپنی راجکماری کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ وہ بہت سارے محلوں کی طرف جاتا ہے۔ پہلے وہ ایک محل میں جاتا ہے، وہاں کے راجا اس کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ وہ ایک راجکمار ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے کمرے کی طرف اس کو لے کر جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کتاب پڑھ رہی ہوتی ہے۔ راجکمار کو وہ بہت پیاری لگتی ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ ہیلو۔ وہ بھی آ کر ہیلو کہتی ہے، تو اس کی آواز راجکمار کو اچھی نہیں لگتی، ایسا لگتا ہے کہ اس کی آواز میں کچھ خرابی ہے۔ وہ وہاں سے نکل جاتا ہے اور دوسرے محلوں کی طرف کا رخ کرتا ہے۔ دوسرے محل میں جا کر وہ کہتا ہے کہ میں ایک راجکمار ہوں اور اپنے لیے راجکماری ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو وہاں کے راجکمار اور رانی اپنی بیٹی کے کمرے میں راجکمار کو لے کر جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک موٹی لڑکی کھانا کھا رہی ہوتی ہے۔ راجکمار اس کو گلاب پیش کرتا ہے، لیکن وہ راجکمار کی طرف دیکھتی ہی نہیں اور کھانے میں مصروف رہتی ہے۔ راجکمار وہاں سے بھی چلا جاتا ہے۔ کئی دن اور کئی راتوں کے بعد اس کو کوئی راجکماری نہیں ملتی۔ وہ واپس اپنے ہی محل میں آ جاتا ہے اور اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ آس پاس کی تمام راجکماریاں مجھے بالکل پسند نہیں آئیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھی تک اپنے لیے کوئی لڑکی نہیں ڈھونڈی ہے۔ اب آپ اس کی ذمہ داری لے لیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی دن بہت ہی خطرناک بارش ہوتی ہے، طوفان جیسی بارش۔ پھر راجکمار اپنی کھڑکی سے یہ سب نظارہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ راجکمار اس کو حیران کر دیتا ہے۔ ایک لڑکی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لڑکی اندر آتی ہے، وہاں پر ایک نوکر دروازہ کھولتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ تیز بارش کی وجہ سے میں راستہ بھٹک گئی ہوں، کیا آپ آج رات مجھے یہاں گزارنے دیں گے؟ راجکمار اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، کہتا ہے کیا تم مجھے اپنا کوٹ اتارنے کی اجازت دو گی؟ کوٹ اتارنے کے بعد ایک نہایت خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر راجکمار بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کو وہ لڑکی بہت پسند آتی ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور ماں کو بتاتا ہے کہ ماں، ایک لڑکی آئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں، یہ مجھے پسند آ گئی ہے۔ ماں دیکھتے ہی انکار کر دیتی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ یہ کوئی راجکماری نہیں ہے، اس کے گندے کپڑے تو دیکھو۔ لیکن وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بیٹے کو وہ لڑکی پسند آ گئی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میرے پاس ایک چال ہے، ہم اس کا ٹیسٹ لیں گے۔ وہ ایک مٹر کا دانہ اس کے 10 گدوں کے نیچے رکھوا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے اگر یہ اصل راجکماری ہوئی تو اس کو ساری رات نیند نہیں آئے گی۔ مٹر کا دانہ وہ اپنے نوکر سے اس کے گدوں کے بیچ میں رکھوا دیتی ہے۔ پھر سیڑھی لگا کر راجکماری کو سب سے اوپر والے گدے پہ لے کر جایا جاتا ہے۔ وہ پوری رات سو نہیں پاتی، وہ ادھر ادھر کروٹ بدلتی رہتی ہے۔ صبح اٹھ کر وہ نوکر سے کہتی ہے کہ کیا اس گدوں کے بیچ میں کوئی اینٹ رکھی ہے؟ مجھے تو صحیح سے نیند ہی نہیں آئی۔ جب یہ راجا کے سامنے بتایا جاتا ہے تو رانی سمجھ جاتی ہے کہ یہی اصلی راجکماری ہے، اور راجکمار اس سے شادی کرنے کی حامی بھرتا ہے۔ پھر آخر میں ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔